بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگلوار ہے۔ ریاست میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹنم کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ صبح ہی سے گلی کوچوں میں بھیڑ باڑ شروع ہو گئی ہے۔ وزیر بائیوں کا حکم ہے کہ دکاندار اپنی دکانیں کھول کر بیٹھیں تاکہ جشن میں شرکت کے لیے باہر سے آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یوں پوری ریاست میں عام تعطیل ہے اور ایک ہفتہ تک کسی کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں۔ بڑے بازار میں تو جگہ جگہ مجمع لگے ہیں۔ کھیل تماشے والوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجمع لگائے ہیں۔ ناچ گانا کرنے والیوں کی منڈلیاں چھوٹے چھوٹے شامیانوں کے نیچے دریاں بچھائے ناچ گا رہی ہیں اور آنے جانے والوں کو اشاروں ہی اشاروں میں رجا رہی ہیں۔ میسور کا موجودہ راجہ کرشن راج اوڈیرو 1734 میں جب اس کی عمر صرف 3 سال تھی راج سنگھاسن پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ میسور کے راجہ چام راجہ ہفتم کالے پالک تھا۔ چام راجہ کو میسور کے دونوں وزیر برادران دیو راج اور نند راج نے قتل کرا دیا تھا، اس لیے کہ چام راجہ نے وزیر برادران کے اختیارات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ میسور میں راجہ کے قتل کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ رعیت کو معلوم تھا کہ اقتدار کے اصل مالک تو نند راج اور دیو راج ہیں۔ رعیت اپنے مقدمات اور فریادیں وزیر برادران ہی کے پاس لے جاتی تھی اور وہی ان کی داد فریاد سننے اور مسائل حل کرنے کے ذمہ دار تھے۔ قتل کیے جانے والا چام راجہ ہفتم بھی انہی خیالات میں راجہ ہوا تھا، اس لیے کہ وہ بھی اس سے پہلے کہ راجہ دودھ کرشن راجہ اوڈیر کالے پالک تھا اور دودھ کرشن راجہ اوڈیر کو صرف راج سنگھاسن پر بیٹھے 3 سال ہوئے تھے کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا اور یہ مشہور کیا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ مختصر یہ کہ موجودہ راجہ کرشن راجہ اوڈیر 3 سال کی عمر سے راجہ تھا۔ جب وہ سن شعور کو پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ نند راج اور دیو راج کی کوششوں سے راجہ ہوا۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے وزیر برادران کے سامنے سر جھکا دیا۔ اگرچہ وہ راجہ ہے اور رہے گا، لیکن اسے ملکی انتظام و انصرام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ وزیر برادران کے پاس اقتدار تو پہلے ہی تھا، پھر بھی نند راج نے اس خیال سے کہ چڑیا سونے کے پنجرے سے کہیں پر نہ کر جائے، کرشن راجہ اوڈیر کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں۔ ریاست میسور کافی مالدار ریاست تھی، خزانہ مال و دولت سے بھرا پڑا تھا۔ ریاست میسور کا کسی سے جھگڑا نہ تھا، بلکہ آس پاس کی تمام ریاستوں سے دوستی تھی۔ ہاں، اگر کوئی پالیگار یعنی جاگیردار بغاوت کرتا تو میسور کی فوج کو حرکت کرنا پڑتی، ورنہ فوج برسوں آرام کیا کرتی۔ ہاں، میلوں ٹیلوں اور شاہی تقریبات کے وقت فوج کے سپرد انتظامات کر دیے جاتے تھے۔ آج کے جشن میں بھی فوجی ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ نوعمر راجہ کرشن اوڈیرو کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اشنان دیا گیا۔ نند راج اور دیو راج نے اس تقریب پر دل کھول کر روپیہ خرچ کیا تھا۔ راج محل کی کنیزوں کے علاوہ پوری ریاست کے پنڈتوں، دیوداسیوں اور پجاریوں کو اشنان کے لیے بلایا گیا تھا۔ نند راج نے راجہ، راج ماتا اور رانیوں کی خوشنودی کے لیے اشنان کے وقت رقص اور موسیقی کا انتظام کیا تھا۔ راجہ پھولا نہ سما رہا تھا۔ راج محل کے اندر اشنان کا جشن 2 گھنٹے تک برپا رہا۔ کنیزوں کے علاوہ پنڈتوں اور پجاریوں وغیرہ کو اس قدر انعامات سے نوازا گیا کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پنڈتوں کے راج محل سے رخصت ہونے کے بعد راجہ کو 2 گھنٹے کا آرام دیا گیا، کیونکہ اسے اب شام تک راج محل کے سامنے والے میدان میں شامیانے کے نیچے بیٹھنا تھا اور کھیل تماشے دیکھنے کے علاوہ کامیاب ہونے والوں میں انعامات بھی تقسیم کرنے تھے۔ راجہ کرشن اوڈیر نند راج اور دیو راج سے رخصت ہو کے بظاہر اپنی خاکگاہ میں آرام کرنے چلا گیا، لیکن جیسے ہی اسے کنیز خاص نے اطلاع دی کہ وزیر برادران محل سے جا چکے ہیں تو نوجوان راجہ نے اپنی محفل فوراً جما لی۔ اس کی رانیاں اس کے گرد آ کر بیٹھ گئیں، کنیزیں مورچل سنبھال کے کھڑی ہو گئیں۔ راج محل کی مغنیہ نے نغمہ چھیڑ دیا۔ راجہ کرشن اوڈیر کی اصل رانی تو نند راج کی بیٹی تھی، لیکن راجہ نے 4-5 نوعمر کنیزوں کو بھی اپنی محبوبہ بنا کر انہیں تقریباً رانی کا درجہ دے دیا تھا۔ راجہ کی یہ محبوب رانیاں راجہ کی مسند کے ساتھ نہ بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ راجہ کے ساتھ بیٹھنے کا صرف نند راج کی بیٹی کو حکم تھا۔ راجہ کرشن اوڈیر کی محبوباؤں کے لیے راجہ کے دائیں بائیں اور پشت کی طرف بہترین قالینوں کا فرش لگایا جاتا تھا، جس پر وہ 1-1 2-2 کر کے بیٹھتی تھیں۔ راجہ کے سامنے گانے یا ناچنے والیوں کے سازندے بیٹھتے تھے۔ پھر جب محفل رنگ پر آنے لگتی تو انہی کنیزوں میں سے 2 کنیزیں ساکی گری کے فرائض سر انجام دیتی تھیں۔ سوائے نندراج کی بیٹی کے راجہ کے مینوشی کے شغل میں راجہ کی تمام محبوب کنیزیں شامل ہو جاتی تھیں۔
راجہ اڈیر کی مہارانی نندی جو راجہ کے وزیر نند راج کی بیٹی تھی اور راج محل کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن راجہ کی ندیدے پن کو کیا جائے کہ اس کی توجہ مہارانی نندی کی طرف کم اور اپنی کنیز محبوباؤں کی طرف زیادہ تھی۔ نندی کو بھی راجہ کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا محل راجہ کے محل سے الگ تھا، لیکن دونوں محلات کے درمیان ایک طویل پختہ راہداری تھی جس نے دونوں محلوں کو ملا رکھا تھا۔ مہارانی نندی نے اپنے محل کا انتظام خود سنبھال رکھا تھا، جبکہ راجہ کرشن اڈیر کے راج محل کے تمام کنیزیں اور غلام نند راج اور دیو راج کے مشورے سے مقرر کی جاتی تھیں۔ رانی نندی نے اپنی کنیزوں اور محافظ پہراداروں کا انتخاب خود کیا تھا، جس میں وہ سجنا کے مشورے سے تبدیلی کرتی رہتی تھی۔ سجنا ایک سیاہ رنگت تامل نسل کا مضبوط ہاتھ پیروں کا نوجوان تھا۔ مہارانی نندی اسے تنہائی میں دیو کہہ کے مخاطب کرتی تھی، مگر کنیزوں کے سامنے سجنا ہی کہتی تھی۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ میسور کے وزیر برادران میں ایک تو نند راج تھا جو مہارانی نندی کا باپ تھا، اور دوسرا دیو راج تھا جو نندرا کا چچا اور نند راج کا چھوٹا بھائی تھا۔ اسی لیے نندی اپنی کنیزوں کے سامنے اپنے محل کے محافظ داروغہ سجنا کو دیو نہیں کہتی تھی، مبادا کہ اس کی خبر دیوراج کے کانوں تک پہنچ جاتی تو وہ مہارانی نندی کو تو کچھ نہ کہتا، مگر سجنا کی زندگی کا خاتمہ ضرور کرا دیتا۔ نند راج نے راجہ کرشن اڈیر کو 2 گھنٹے آرام کے لیے دیے تھے، مگر وہ رقص سرور کی محفل جما کے بیٹھ گیا تھا اور مہارانی نندی راجہ کو چھوڑ کر اپنے محل میں چلی گئی تھی۔ اس نے وہاں جاتے ہی دیو یعنی سجنا کو بلا کر صلاح مشورے شروع کر دیے۔ دراصل مہارانی اور اس کے چچا دیوراج کے درمیان راج پاٹ کے معاملے پر کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ نندی کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، کیونکہ اس کا حکم اپنے محل کے علاوہ راج محل پر بھی چلتا تھا۔ وہ مہارانی ہونے کے ساتھ ساتھ میسور کے وزیر نند راج کی بیٹی بھی تھی۔ دیوراج کو مہارانی نندی کی یہ خودسری پسند نہ تھی۔ پھر اس وقت یہ اختلاف اور زیادہ شدید ہو گیا جب مہارانی نندی نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے 200 سواروں کا دستہ اپنے طور پر ملازم رکھا اور اس دستے کے اخراجات کے لیے اپنے وظیفے میں اضافہ کرا لیا۔ اس طرح چچی بھتیجے کے اختلافات ذرا کھل کر سامنے آ گئے۔ دیوراج نے مہارانی کے محل کی حفاظت کے لیے فوجی دستہ مقرر کرنے کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن نند راج کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اور نہ صرف دستہ مقرر ہوا بلکہ مہارانی نندی کا وظیفہ بھی بڑھ گیا۔ مقابلہ کا میدان لوگوں سے کچا کچ بھرا تھا۔ راجہ کے سنگھاسن کے لیے ایک بہت اونچا سٹیج بنایا گیا تھا۔ میدان راج محل سے کچھ زیادہ دور نہ تھا بلکہ سامنے ہی تھا۔ اس کے باوجود کرشن راجہ اڈیر ہاتھی پر سوار ہو کر محل سے نکلے۔ راجہ کے ساتھ مہارانی نندی بھی بیٹھی تھی۔ پچھلے 2 ہاتھیوں میں مہارانی اور راجہ کی محبوب کنیزیں سوار تھی۔ راجہ کے ہاتھی کے دائیں بائیں اور آگے سوار رنگ برنگ کے لباس پہنے گھوڑوں پر اکڑو بیٹھے تھے۔ سب سے آگے کے سوار کے پاس میسور کا جھنڈا تھا۔ سٹیج کے سامنے نند راج اور دیوراج نے جو گھوڑوں پر سوار تھے سر خم کر کے راجہ کو سلامی دی، اور مہارانی نندی نے سبز رومال ہلا کر سلامی قبول کی۔ راجہ نے خمار آلود نظریں بمشکل کھول رکھی تھی، مگر اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ہاتھی کو سٹیج کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ 4 پائیدان کی ایک سیڑھی جس پر گنگا جمنی کام کیا ہوا تھا ہاتھی سے سٹیج کے ساتھ لگا دیا گیا۔ مہارانی نے سہارا دے کر راجہ کو کھڑا کیا اور ڈولتی سیڑھیاں چڑھ کر دونوں سٹیج کے اوپر پہنچے۔ راجہ اور رانی کے سنگھاسن پر بیٹھتے ہی نکھارے پر چوٹ پڑی اور ڈول تاشے بجنے شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی عوام نے سٹیج کو گھیر لیا جس کے گرد سپاہیوں نے حلقہ سا بنا رکھا تھا۔ اس حلقے تک پہنچ کر عوام رک گئے اور انہوں نے راجہ رانی کے اوپر سونے چاندی کے سکے پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ یہ سکے عام طور پر سٹیج سے ٹکرا کر نیچے گرتے تھے، جہاں وزیر برادران کے غلام تیلیاں اور بوریاں لیے کھڑے تھے اور وہ سکے سمیٹ سمیٹ کر ان میں برتے جاتے تھے۔ کسی دوسرے کو سکے لوٹنے کی اجازت نہ تھی۔ کافی دیر تک سٹیج پر سکوں کی بارش ہوتی رہی۔ جب نچاور کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو وزیر برادران ان گھوڑوں سے اتر کے زرنگار کرسیوں پر براجمان ہوئے جو حیدر صاحب نے ان کے لیے لگوائی تھی۔ میدان کے تمام انتظامات حیدر صاحب کے سپرد تھے اور وہ اکیلے اتنے عظیم جشن اور جلسے کا انتظام کر رہے تھے۔ تماشائی سٹیج کے پاس سے ہٹ کر اپنی اپنی جگہوں پر جا چکے تھے اور بے چینی سے مقابلوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر نند راج نے حیدر صاحب کو مقابلے کے آغاز کا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی حیدر صاحب نے مقابلے کے جیوری کو مقابلہ کرنے کا پیغام بھیجا۔ سب سے پہلے گھڑ دوڑ کا انتظام تھا۔ دوڑ میں 20 گھوڑے حصہ لے رہے تھے، جن میں شہباز اور حیدر علی بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار دوڑ کے لیے تیار تھے۔ جیوری نے 4 سواروں کے 5 گروپ ترتیب دیے۔
حیدر صاحب نے جیوری کو پہلے ہی ہدایت دی تھی کہ شہباز اور حیدر علی کو الگ الگ گروپوں میں رکھا جائے۔ شہباز پہلے اور حیدر علی 5ویں گروپ میں شامل تھے۔ پہلا گروپ میدان میں لایا گیا۔ چاروں سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑ کی لائن پر لے آئے۔ شہباز کا گھوڑا بڑا منہ زور تھا اور بار بار زور کر کے گھوم جاتا تھا۔ جیوری کا ایک جج ہرا رومال ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تیز آواز میں سواروں کو خبردار کیا۔ وہ ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں اسے دوڑنے والے سوار، جیوری کے ممبران اور مقابلے کے ناظم اعلیٰ دیکھ سکتے تھے۔ جج کے ہوشیار کہنے پر گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو لائن پر روک کے کھڑے ہو گئے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے انہوں نے اپنی سانسیں تک روک لی ہوں۔ پھر جج کا رومال والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ لوگوں کی نظریں گھوڑوں اور سواروں پر جم کے رہ گئیں۔ چند ہی لمحوں میں جج نے ہرا رومال ہلا کر مقابلے کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عوام نے اپنے دل پسند سواروں کی ہمت افزائی کرنا شروع کر دی۔ شہباز اور حیدر علی کا یہ پہلا موقع تھا اور انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ شہباز جو پہلے گروپ میں شامل تھا کے حق میں کوئی نعرہ بلند نہ ہوا۔ یہ تقریباً 4 میل کی دوڑ تھی۔ 2 میل جانا اور 2 میل آنا تھا۔ جہاں سے گھوڑوں کو واپس آنا تھا وہ ایک پتریلا ٹیلا تھا۔ جیوری کے 2 جج وہاں بیٹھے تھے۔ انہیں یہ دیکھنا تھا کہ کون سا سوار ٹیلے کا چکر لگا کر واپس گیا ہے۔ اگر کوئی گھوڑ سوار راستے میں گر جائے یا اسے کوئی اور حادثہ پیش آ جائے اور گھوڑا ٹیلے تک نہ پہنچ سکے تو ٹیلے کے ججوں کے پاس 4 تیز رفتار گھوڑے تیار کھڑے تھے جو گھڑ دوڑ کے 3 گھوڑوں کا چکر لگانے کے فوراً بعد ان کے پیچھے پوری رپورٹ لے کر مقابلے کے آغاز والی جیوری کے پاس پہنچ کے انہیں رپورٹ پیش کرتے تھے۔ شہباز نقطۂ آغاز سے روانہ ہوا تھا تو اسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ ٹیلے کا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا تو ہر ایک کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی، کیونکہ شہباز اپنے ساتھیوں سے تقریباً 1 فرلانگ آگے آ رہا تھا۔ حیدر صاحب نے شہباز کا مشکی سیاہ گھوڑا 1 فرلانگ آگے آتے دیکھا تو خوشی سے دیوانے ہو گئے اور چیخ کر بولے، شہباز شاباش، ذرا اور تیز، بس پالا مار لیا میرے بیٹے نے۔ حیدر صاحب کی آواز پر تماشائیوں کو آگے آنے والے گھڑ سوار کا نام معلوم ہو گیا، تو پھر انہوں نے شہباز 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 کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہباز کا مشکی گھوڑا مقابلے کا نشان پار کر گیا۔ شہباز شہباز کے شور سے پہلی ہی کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے پہلے نمبر پر آنے سے شور میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن اس شور و غل میں بہت سی تخیل اور تجسس بری آوازیں بھی ابھر رہی تھی۔ یہ شہباز کون ہے؟ کوئی بھی ہو مگر ہے کمال کا شہسوار۔ گھوڑے تو انچوں اور سروں سے جیتے ہیں، مگر اس نے تو سب کو 1 فرلانگ پیچھے چھوڑ دیا۔ حیدر صاحب کا بائی بند معلوم ہوتا ہے، مگر ہے بالکل کم سن، اور کیا ابھی مسیں بھیگ رہی ہیں اس کی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب شہباز نے دوڑ کا نشان پار کرنے کے بعد گھوڑے کی لگامیں کھینچی تو وہ منہ زور نصف میل تک روکے نہ رکا۔ ادھر حیدر صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ شہباز کے گھوڑے کے پیچھے بے تحاشا بھاگے جا رہے تھے اور زبان پر کچھ اس طرح کے کلمے تھے، شہباز تو نے بائی کی لاج رکھ لی، سرخرو کر دیا مجھے لوگوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ آدھی میل تک بھاگتے چلے گئے۔ پھر جب شہباز کا گھوڑا رکا تو اس نے فوراً لگام کو پیڑ کی شاخ میں اٹکا دیا اور حیدر صاحب کی طرف دوڑ پڑا۔ حیدر صاحب پسینے پسینے ہو رہے تھے، شہباز بھی پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ اسی حالت میں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ حیدر صاحب کا شہباز کی تعریف کرتے منہ نہ دکھتا تھا اور شہباز ان کی تعریف کے جواب میں صرف ایک ہی جملہ کہتا، حیدر بھائی یہ سب آپ کی مہربانی اور اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ حیدر صاحب نے دونوں بھائیوں کی تربیت میں پانی کی طرح روپیہ بہایا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے 2 مشکی گھوڑے خریدے جن کی پتلی کمر اور شاندار اکڑی ہوئی گردن دیکھنے کے لائق تھی۔ ان میں سے ایک پر سوار ہو کر شہباز نے اپنے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ دوسرا مشکی گھوڑا حیدر علی کے پاس تھا جس کا گروپ 5واں یعنی کہ آخری تھا۔ حیدر صاحب اور شہباز میدان میں واپس آئے تو دوسری دوڑ تیار تھی۔ حیدر صاحب نے جج کو مخصوص اشارہ کیا اور اس نے رومال ہلا کے دوڑ کا آغاز کر دیا۔ دوڑ کا آغاز تو بہت اچھا لگتا ہے، مگر گھوڑوں کی واپسی کا انتظار بہت کھلتا ہے۔ 2 میل جانا پھر 2 میل واپس آنا، اس میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ دھوپ بھی تیز ہو گئی تھی، اگرچہ یہ گرمی کا زمانہ تھا مگر اب تو گلابی جاڑے بھی شروع ہو چکے تھے۔ لیکن دوپہر سر پر تھی اور حدت بڑھنا ہی تھی۔ میدان میں سائے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ شاہی مہمانوں کے اسٹیج پر سایہ تھا یا پھر صرف شامیانے والے دھوپ سے بچے ہوئے تھے۔ یہ شامیانے خاص لوگوں کے لیے تھے، عوام بیچارے دھوپ ہی میں کھڑے تھے۔ پہلی دوڑ میں شہباز اول آیا، اس کے ساتھ 2 نمبر پر آنے والے کا نام بھی لکھا گیا تاکہ وہ دوسری دوڑوں میں بھی حصہ لے سکیں۔ طے یہ تھا
کہ دوڑ میں حصہ لینے والے چار چار کے پانچوں گروپوں میں سے اول اور دوم آنے والے سواروں کو اگلی دوڑوں میں حصہ لینے کا حق ہوگا، پس دوسری، تیسری اور چوتھی دوڑ کے اول اور دوم آنے والے شہ سواروں کو الگ کر لیا گیا۔ آخری یعنی پانچویں دوڑ میں شہباز کے چھوٹے حیدر علی کو حصہ لینا تھا۔ شہباز اپنے محسن حیدر صاحب کی نشست کے پیچھے کھڑا تھا۔ حیدر علی کا قد شہباز سے زیادہ لمبا تھا، وہ اپنے گھوڑے پر تھنے بیٹھے تھے۔ دوڑ کے شروع ہونے سے پہلے حیدر صاحب اور شہباز دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن جب دوڑ شروع ہوئی تو حیدر صاحب، شہباز اور تمام تماشائیوں نے دیکھا جج کے رومال ہلاتے ہی حیدر علی نے کچھ اس انداز سے اپنی مشکی گھوڑے کو ایڑ لگا دی کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے پچھلے دونوں پیروں پر الف ہوا، پھر جو اس نے قدم زمین پر جما کے آگے کو حرکت کی تو یوں محسوس ہوا جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے یا پھر باد سرسر کا جھونکا جسم کو چھو کر زن سے نکل جاتا ہے۔ حیدر صاحب اور شہباز کے چہروں پر چمک آ گئی۔ شہباز نے جذبات سے مغلوب ہو کر حیدر صاحب کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا، حیدر بھائی، دیکھا آپ نے حیدر علی کو؟ حیدر صاحب نے مسکرا کر شہباز کی طرف دیکھا۔ تب تک حیدر علی کا گھوڑا تو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، باقی تمام گھوڑے دور سے سیاہ دبوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آخری گروپ کے سوار واپس آتی دکھائی دیے، مگر ان کی واپسی بھی مختلف سی انداز کی تھی جس طرح پہلی گھوڑ دوڑ میں ہوا تھا۔ اس بار حیدر علی کا مشکی گھوڑا دوسروں کو چھوڑ کر ایک فرلانگ آگے آ رہا تھا۔ حیدر صاحب جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شاباش حیدر علی، زندہ باد حیدر علی۔ حیدر علی گھوڑے سے بھاگتے ہوئے حیدر صاحب کے پاس آئے۔ حیدر صاحب نے ان سے بغلگیر ہونے کے بعد بازو کھول دیے، لیکن حیدر علی نے ان کے دونوں بازوں کو پکڑ کر پہلے آنکھوں سے لگایا، پھر انہیں بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑے بھائی شہباز کے ہاتھ چومے۔ حیدر صاحب اور شہباز نے حیدر علی کو گلے لگا کر دعا دی۔ پانچوں گروپوں سے اول دوم سوار الگ کر لیے گئے تھے، یہ سب 10 سوار تھے۔ اب انہیں 5-5 کے گروپوں میں تقسیم کیا گیا، مگر اس طرح کہ شہباز اور حیدر علی الگ الگ گروپوں میں رکھے گئے۔ وقت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے فوراً ہی دوڑ شروع کرا دی گئی۔ ان گروپوں میں بھی شہباز اور حیدر علی اول آئے۔ اب آخری دوڑ شروع ہونے والی تھی تاکہ دونوں میں اول کون ہے اور دوم کون۔ اس وقت حیدر علی نے حیدر صاحب سے کہا، بھائی جان، بڑے بھائی سے مقابلہ کرنا سوئے ادب ہے، اس لیے میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ حیدر علی، تم بہت عظیم ہو۔ حیدر صاحب نے اس کی تعریف کی اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ شہباز اپنے چھوٹے بھائی کی اس خلوص اور ادب سے بہت خوش ہوا۔ دونوں بھائیوں کو میسور سرکار کی طرف سے ایک ایک گھوڑا معساس کے دیا گیا، پھر مہارانی نندی نے ایک ایک خنجر جس کا قبضہ سونے کا تھا اور غلاف پر سونے چاندی کے تاروں کا کام کیا ہوا تھا، شہباز اور حیدر علی کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ عوام نے دونوں بھائیوں پر سونے چاندی کے سکوں کی خوب بارش کی۔ آج کا مقابلہ ختم ہوا۔ دوسرے دن شمشیر زنی کا مقابلہ تھا، اس لیے لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ گھڑ سواری کے اس مقابلے نے شہباز اور حیدر علی کو سب سے بڑا انعام یہ دیا کہ ان دونوں بھائیوں کے نام میسور کے عوام کی زبان پر چڑھ گئے۔